بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو کہ جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ گہرا دوست بن جائے گا۔ کیا ہی بات ہے قاری صاحب، قرآن مجید کیا زبردست انداز میں بات کرتا ہے۔ اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے، اور ماشاءاللہ آپ نے آج بڑی زبردست آیت کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت مفتی اسماعیل صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آج سمجھیں گے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کردار کیسے ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ تو مفتی صاحب کو بلایا ہے، اللہ کرے ہم اس پہ بات کرتے ہیں آگے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے جیسے پچھلی دفعہ بھی حضرت مفتی اشفاق صاحب کو دعوت دی تھی، تشریف لائے تھے، تو آگے بھی کہا تھا کہ ہم ایسے کوشش کریں گے کہ ہمارے جو بڑے ہیں علماء صلحاء، اللہ کے نیک بندے جن کو لوگ سنتے، خاص طور سے آج کی جو نسل ہے انہیں سنتی ہے، دیکھتی ہے اور ان کی باتوں پہ عمل کرتی ہے، تو ایسی ہی باوقار اور باعلم شخصیت جو اس وقت اسلامی علوم کو جدید دور کی ضروریات کے ساتھ ساتھ معتدل، مؤثر اور بہترین انداز میں جو ہر ایک کو سمجھ آ جائے، ایک عالم، ایک حافظ، مفتی اور اسلام کے اوپر گہری نظر رکھنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے اوپر زبردست طریقے کی نظر رکھنے والے، اور اپنے بولنے کا خوبصورت انداز جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، بلکہ اس عملی زندگی کے رہنما لوگوں کے لیے بنتے ہیں۔ اور آپ آن لائن اور آف لائن اکیڈمی بھی چلاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کام کرتے ہیں۔ میں اکثر پوچھتا ہوں، بولے یہاں سفر میں ہوں یہاں، اور سب سے بڑی ان کی ایک خوبصورت چیز یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ عامتاً سوشل میڈیا پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہرت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ایسے مجمع میں جا کر کام کرتے ہیں جہاں میرا آپ کا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، گاؤں دیہات کے اندر، غرباء کے اندر، اور ایسے علاقوں کے اندر جہاں دنیاوی سہولتیں نہیں ہیں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ وہاں جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو میری مراد، اور میں جن کو بلانا چاہتا ہوں، جو نوجوان زبردست عالم ہے، جیسے میں نے اوپر کہا کہ اللہ نے انہیں حفظ کی دولت سے بھی نوازا، علم کی دولت سے بھی نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے افتاء کی دولت یعنی مفتی بھی بنایا، عالم بھی بنایا، حافظ بھی بنایا۔ ہم سب کے دلوں پہ جو راج کرتے ہیں حضرت مفتی اسماعیل صاحب، جن کو آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ سوشل میڈیا پہ بخوبی دیکھتے ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں، حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ مصعب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے، دارین میں اس کا بہترین بدلہ دے۔ آپ اتنا لمبا سفر کر کے اتنی مشغولی کے باوجود تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ آپ کو بھی بہت زیادہ خوش رکھے، کامیابی عطا فرمائے، اخلاص اور استقامت سے نوازے اللہ۔ مصعب ماشاءاللہ دنیا آپ کو دیکھتی ہے، پسند کرتی ہے، خاص طور سے آپ نوجوانوں کے ایک رول ماڈل ہیں، اور آپ نے نوجوانوں کو خاص طور سے جو آپ کی اکثر ویڈیو کا لب لباب ہوتا ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے اوپر پریشان نہ ہونا ہوتا ہے، حالات سے نکلنا اور حالات کا سامنا کیسے کرنا ہوتا ہے، آپ اس پہ اکثر بات کر رہے ہوتے ہو، اور آپ ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں بولتے ہیں۔ آپ کی مختصر ویڈیو ہوتے ہیں لیکن وہ بہت سارے پیغام دے کر جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو اس موضوع کو اختیار کیا کہ اس وقت ماہ مبارک بھی ہیں اور برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی بڑی برکات رکھی ہے۔ میں آپ کے سامنے قطع کلامی کے لیے پہلے سے معذرت خواہ ہوں، لیکن احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی فضیلتیں بیان کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اور اخلاق کے اوپر میرے نبی کی جو زندگی رہی ہے، تو حقوق العباد کی بنیادی تعریف کیا ہے کہ انسانیت ایک ہوتا ہے، ایک دنیا میں ایک آواز لگتی ہے کہ بھائی انسانیت اصل ہے، انسانیت اصل ہے۔ انسانیت تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول بھی ہے، دین بھی ہے۔ تو
اسلام میں انسانیت کے بارے میں اور حقوق العباد اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے مفتی صاحب؟ اسلام میں انسانیت سے اونچا کانسیپٹ ہے خیر خواہی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین مکمل خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کا مطلب ہر انسان کے لیے ہم آسانی پیدا کریں، رحمت بنے، جی ان کی زندگی پرسکون بنتی چلی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خیر خواہی کس کے لیے؟ تو آپ نے کہا اللہ کے لیے، نبی کے لیے، کتابوں کے لیے، رسول کے لیے، یعنی ان تمام پر ایمان لیتے آؤ اور پھر لعامت المسلمین، تمام انسانوں کے لیے تم خیر خواہ بن جاؤ۔ تمہارے الفاظ، لہجے، رویے، ٹون برتنے سے انسان کی زندگی میں سکون آئے، آسانیاں آئے، کسی کی انسان زندگی تنگ نہ بنے۔ یہ ہم حقوق العباد کہہ سکتے ہیں۔ اور قیامت کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو دو عدالتیں الگ ہیں، ایک حقوق اللہ کی ہے، ایک حقوق العباد کی ہے۔ حقوق اللہ کی عدالت میں اس کی مکمل بنیاد اللہ کے فضل و کرم پر ہے، یغفر لمن یشاء، کتنا ہی بڑا گناہ شرک کو چھوڑ کر ہے اللہ معاف کر دیں گے۔ حقوق العباد کی عدالت میں انصاف پر ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، بے سکون کیا ہے، تکلیف دی ہے، صرف مال چھیننے سے نہیں، الفاظ سے، لہجے، رویے سے، تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو بغیر سینگ کی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، اسے کہا جائے گا کہ تو بدلہ لے گی، اس کے بعد مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ انصاف کے بغیر اس عدالت سے کوئی نہیں نکل پائے گا۔ آپ کی بات سے اور جو ہمارے دین نے بتلایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک طرف اپنے معاملے کو درگزر کر دیں گے لیکن بندوں کے معاملے میں درگزر نہیں کریں گے، یعنی اتنا پیچیدہ یہ مسئلہ ہے۔ کیونکہ بندوں کے حقوق میں صرف بندوں کے حقوق نہیں ہیں۔ ہم جب حقوق اللہ، حقوق العباد الگ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ اللہ کے حقوق ہو گئے اور یہ بندوں کے حقوق ہو گئے۔ اللہ کے حقوق میں صرف اللہ ہے، بندوں کے حقوق میں صرف بندے نہیں ہیں، اللہ کا حق بھی ہے، کیونکہ اللہ نے بندوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا ہے تو اللہ کا حق بھی لگ جاتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ورنہ بندوں کے حق میں دو حق جمع ہو جاتے ہیں۔ جب تم بندوں کے حق ادا کر رہے ہوتے ہو، سیم ٹائم تم اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہوتے ہو۔ بہت بڑی بات ہے سب، بہت بڑی بات ہے۔ اگلا جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کیا فرق ہے، وہ آپ نے بہت اچھے انداز سے بتلا دیا۔ اب مفتی صاحب عام متن یہ چیز جو اس کا گناہ صادر ہوتا ہے اور انسان سمجھتا نہیں ہے، یہ زبان سے ہوتا ہے، زبان کے الفاظ ایسے کبھی نکل جاتے ہیں، غصے میں کوئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہے، اس سے آگے چلے جائے غیبت ہو جاتا ہے، جھوٹ ہو جاتا ہے، گالی گلوچ ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے۔ یہ حقوق العباد میں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ بندوں کے ساتھ کا ہی معاملہ ہے۔ کوئی بندہ اس سے بچنا چاہے اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کیا نقصان ہے اور یہ کیسے بچے؟ ہمارے یہاں ایک ڈیفینیشن ہے مکافات عمل۔ ہمارے یہاں کرما نہیں ہے کہ جیسا تم نے کیا ہے ویسا ہی سیم ٹو سیم تمہیں لوٹ کے آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ کما تدین تدان، یہ عربی کے ایک جملہ ہے، کہاوت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کسی کو مارا تو تمہیں کوئی مارے گا، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ شکلوں کو بدل کر، ہم جب کسی کو پریشان کرتے ہیں تو اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے سکون ہوتا ہے۔ کسی کو گالی دی ہے، اب جس نے تکلیف پہنچائی ہے، جو ظالم بنا ہے، اس کو اللہ کسی اور شکل سے بھی بے سکون تو کرتے ہی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے دوسروں کی زندگیاں جہنم بنائی ہیں، وہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی کا حال جہنم کے قریب دیکھ کر بعد میں مرتے ہیں۔ جنہوں نے دوسروں کو رلایا ہے وہ ہنس کر نہیں مرتے ہیں، دیکھا ہے۔ چاہے پھر عبادات کی بھرمار ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے زندگیاں جہنم بنائی تھی تو مرنے سے پہلے دنیا میں بھی یہ خود کی زندگی جہنم بنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یعنی ہوتا ہے، صحیح ہے، ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے بچنا چاہے مفتی صاحب تو کیا پہل کرے؟ اس سے بچنے کے لیے تو بہرحال ایمان شرط ہے، اس کے لیے صبر ضروری ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صبر دیکھیں، طائف کا واقعہ پڑھیں، فتح مکہ پڑھیں، آپ کے آگے آ کر لوگ کتنی بدتمیزی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے، طائف کا واقعہ اور فتح مکہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد وہ صبر پر ضرور آ جائے گا، کیونکہ آپ کی زندگی کا خلاصہ ہی صبر ہے۔ کیا محنت، کیا قربانی، اور اس کے بعد جب آخر میں پہنچے ہیں تو صبر کا پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو عاشق نبی جو ہے، عاشق محمد ہے، وہ جب ان کی زندگی سے عبادات کو، روزوں کو، زکوٰۃ کو، حج کو اور عشق کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز لازم یہ ہے کہ وہ صبر کو پکڑ لے۔ صبر آتا چلا جائے گا، غیبت سے رکے گا انسان، آخرت کا استظار ہوگا، اللہ کی عدالت میں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے اللہ کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف نمازیں پڑھی، روزے رکھے نہیں،
یہ ڈرا کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر بندوں کے حقوق کا بھی جواب دینا ہے. کسی کو ظلم کیا ہے, کسی کا حق مارا ہے, مال چھینا ہے, گالی دی ہے, تہمت, غیبت, ان سب کا بھی جواب دینا ہے. تو اپنے آپ کو روک لے گا نہیں. کوئی مجھ پر ظلم کرتا رہے, میں سہتا رہوں. تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں 2 جنتیں ہیں. انما یوفی الصابرون, صبر والوں کو بے حساب بدلہ کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے مشکل عمل ہے. نماز انسان خود کے لیے کرتا ہے, لیکن نفس پر قدم رکھنا بہت مشکل کام ہے. بہت بڑی بات ہے صاحب, صحیح کہا آپ نے کہ یہ ایک ایسا قدم ہے کہ انسان نماز تو کبھی پڑھ لیتا ہے, دوست یاری میں چلا جاتا ہے, لیکن بولنے سے پہلے سوچتا نہیں عامتاً, کبھی بھی کیا بول رہا ہوتا ہے, اس کے آپے سے ہوتا ہے, پھر اس کا خیال بھی نہیں رہتا. صاحب آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں, میں آپ اور سارا زمانہ, اس میں سوشل میڈیا ایک بڑا رول رکھ رہا ہے. خیر بھی وجود میں آ رہی ہے, ہمیں پہلے خیر کی ہی بات کرنی چاہیے, کہیں نہ کہیں شر بھی ہے, شر زیادہ ہے. جیسے سوشل میڈیا کے اوپر پتہ کوئی نہیں ہے, مثال کے طور پہ میں کسی کا دیکھ رہا ہوں, کوئی ایسی بات ہے جو نازیبہ بات ہے, یا کوئی ایسی بات ہے جو اس کو تکلیف دینے والی ہوگی, یا کوئی غلط پہلو ہے, یا کوئی غلط چیز ہے. اب مجھے اس کی حقیقت پتہ نہیں ہے, ہم کرتے کیا, اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو اس زمرے میں وہ گنہگار بنے گا اگر وہ پہلے تو غلط ہے نہیں, پہلے اس کی تحقیق نہیں ہے. اگر تحقیق نہیں ہے, اور بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم آگاہ کرتے ہیں لوگوں کو, تو کیا یہ ہمارے ذمہ ہے؟ نہیں, بالکل ذمہ داری نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کا گناہ اور اس کا وبال بہت زیادہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. ہم جو عام معاشرے میں جی رہے ہوتے ہیں, ایک گاؤں میں ہیں, میں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں کو کہہ پاؤں گا, 10, 12, 15. سوشل میڈیا پہ ایک کلک میں ہزاروں لوگوں کو بتا دے رہا ہوں, تو یہ گناہ بڑھ نہیں گیا؟ اصل میں وجہ یہ ہے, پیچھے کہانی کوئی نہ ہو. بالکل بالکل, اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا ہے. ہم جو عام زندگی جی رہے ہوتے ہیں اس میں جھوٹ بولنے کو غلط سمجھا ہے, غلط گالی کومنٹ میں ذکر کرنے کو غلط نہیں سمجھا, غلط ویڈیو کو لائک کرنے کو ہم غلط نہیں سمجھ رہے کہ تم اس کا اس حصہ بن رہے ہو کہ دنیا میں برائی پھیلے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, ان الذین یحبون, وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ ایمان والوں میں یہ گندگیاں پھیلے. تو 2 عذاب, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ ڈیجیٹل گناہ ہیں جو ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں. تمہاری ایک کلک سے شیئر ہو گئے, ہزاروں لوگوں نے دیکھ لیے. تو عام زندگی میں اس کا وبال کم تھا, میں زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں کو بتاتا. ڈیجیٹل میں اس کا وبال اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کفا بالمرء کذبا, ایک مرد کے لیے بس جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, سنا اور آگے شیئر کر دیا, بس اتنا کافی ہے. نہ تحقیق ہے, نہ پوچھنا ہے, نہ تھوڑی دیر ٹھہر کر یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ بات غلط ہوئی تو میں بھی اس زمرے میں شامل ہو جاؤں گا کہ میں دنیا میں غلط پھیلا رہا ہوں, تہمت میں بھی حصے دار ہوتا چلا جاؤں گا. سوشل میڈیا کے دور میں گنہگار ہونا بہت آسان ہو گیا ہے. بڑی بات, یعنی اس سے پرہیز کرنی چاہیے کہ ہم, ہوتا یہ ہے کہ وہ ہم لوگ اپنے کانٹینٹ میں بھی ہوتے کانٹیکٹ میں, تو اس کو ریلز پہ فارورڈ کر دیتے ہنسی مذاق کے چکر میں, یا کہ بھائی یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہاں بالکل, بلکہ اپنے دائرے کو ہی محدود کر دینا چاہیے. سوشل میڈیا ہمارے لیے دین سیکھنے کا ذریعہ ہو, بس اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر ولا تتبعوا السبل, اللہ فرماتے ہیں کہ ایک منزل طے کرو, اس راستے پر چل پڑو. ولا تتبعوا السبل, ادھر ادھر بہت سارے راستے ہیں, تم ادھر بھی مت جاؤ, ادھر بھی مت جاؤ, ادھر بھی مت جاؤ. ایک تمہارا ڈیسٹینیشن فائنل ہے, منزل فائنل ہے, اس پر چلتے رہو گے تو تم فتنوں سے محفوظ رہو گے. یہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ ہم دین کو سیکھنے کی بجائے ادھر ادھر میں, جو میرا ٹاپک نہیں ہے, مجھ سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھے کوئی نقصان نہیں ہے, پھر بھی میں اس میں گھستا چلا جاتا ہوں, تو پھر بہرحال نقصان ہونا ہی ہے. نحوست ہے, وبال ہے انسان کی زندگی میں. جس پہ بات کر رہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہے کچھ. مصعب, ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ میں نے کسی کے بارے میں اپنی نادانی میں یا کسی چیز کے اندر غصے میں بہت اناپ شناپ کوئی بات کر دی ہوتی ہے. ایک تو یا تو اس کی غیبت کر دی ہوتی ہے, یا اس پہ بہتان لگا دیا ہوتا ہے. اب وہ شخص اللہ نہ کرے فوت ہو جاتا ہے. اب اس کے فوت ہونے کے بعد میرے دل میں آتا ہے یار میں نے غلطی کی, تو میں اللہ میاں سے بھی رجوع اللہ کرتا ہوں, توبہ طائب کی کوشش کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. لیکن وہ بندہ تو رخصت ہو گیا اور میں چاہ رہا تھا کہ معافی. اب اس موقع پہ کیا کرے گا بندہ؟ کتابوں میں لکھا ہے اس کے لیے استغفار کرے, اور اس کے نام پر کوئی ایسی چیز قائم کر دے کہ اس کا ایصال ثواب اس شخص کو پہنچتا رہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس عمل کے بدلے میں آخرت کی عدالت میں اسے معاف فرما دیں گے. لیکن اس سے پہلے شرط ہے کہ عذر ادھر ادھر کی بات خود کو جسٹیفائی نہ کرے کہ یہ تو اصل اس لیے ایسا ہوا, اس لیے میں نے ایسا کیا. یعنی ظاہر میں معافی مانگ رہا ہے, لیکن اندر میں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ نہیں میں نے اس وقت سچ کیا تھا. تو پھر اللہ دل کے بھید کو ہم سے بہتر جاننے والا ہے.
مرحوم کے لیے بھی جو اپنے سے بن سکے اس کے اندر یہ آئے گا کہ اصالہ ثواب کرے اور بالکل اصالہ ثواب کرے، استغفار کرے، اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے لیے کنواں کھدوا سکتا ہے، مسجد بنوا سکتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا اپنی استطاعت کے مطابق کام کروا سکتا ہے، تو اس کے نام پر کام کر دے تاکہ اس کا سارا ثواب اس کو پہنچتا رہے۔ وہ سب حقوق العباد کے اندر مسلمان کے علاوہ غیر مسلمانوں کا بھی اتنا ہی حق ہے؟ بالکل برابر کا حق ہے، صرف غیر مسلمانوں کا نہیں، جانوروں کا بھی حق ہے، درختوں کا بھی حق ہے، پانی کا بھی حق ہے، اللہ کی ہر مخلوق کا حق ہے۔ یعنی اگر میرا کوئی جاننے والا یا کوئی دوست غیر مسلمان ہے، چاہے میرے یہاں کام کرنے والا تو اس کا مجھے خیال رکھنا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنا والا تو نہیں ہے، ایسی عامتاً بات چلتی ہے جو کہ بہت بری بات ہے۔ اصل میں مس کنسیپشن ہے نا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان الگ ہیں، غیر مسلم الگ ہیں، شرف انسانی میں تو سب برابر ہیں، اور قرآن کریم میں جہاں بھی ظلم کا ذکر ہے، غلط کا ذکر ہے، اس میں تمام انسانوں کو ذکر کر گیا ہے۔ سب سے بڑا ظلم جسے ہم قتل سمجھتے ہیں، اللہ اس میں کہاں ارشاد فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک جان کو مارا بغیر حق کے، ظلم کے، تو اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس میں کہاں مسلمان کا ذکر ہے؟ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنے دین کو محدود کر رہے ہیں، جو دین ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام لے کر آیا تھا، ہم اسے مسلمانوں میں محدود کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اس لیے میں کسی غیر مسلم سے اگر بد اخلاقی کر لوں تو معافی مانگنا میں ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ میرے اخلاق کے دائرے میں نہیں آ رہا، اس لیے میں اس کے ساتھ دھوکہ بھی دے سکتا ہوں، تہمت بھی لگا سکتا ہوں، غلط حرکت بھی کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ اسلام والا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو اس دائرے سے باہر اپنے اخلاق کے دائرے سے اسے باہر نکل۔ صرف یہ بات نہیں ہے مسلمانوں کی، ہمارے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ رویہ دیکھیں تو مسلمانوں کا الگ ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اخلاقی منافقت یہ ہے کہ تم امیروں سے جھک کر ملو اور غریبوں سے اکڑ کے ملو۔ اچھا، ہاں، یہ اخلاقی منافقت ہے کہ تم اصل اس امیر کے آگے نہیں جھک رہے، اس کے پاس جو پیسے ہیں، گارے مٹی کے چیزیں ہیں، تم نے اس کے آگے سر خم تسلیم کر لیا کہ بھئی سمعنا و اطعنا، اور یہاں بیچارے کے پاس دنیا نہیں ہے تو تم اس سے اکڑ کے مل رہے ہو۔ اس سے بڑی منافقت یہ تکبر ہے جو انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے، اور یہی بد اخلاقی انسان کو انسان کے سامنے ایکسپوز کر دیتی ہے۔ عبادت سے انسان ایکسپوز نہیں ہوتا، نمازیں تو خوب پڑھے جا رہا ہے، تہجدیں بھی پڑھ رہا ہے، اور وہاں تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ کے پیش کر رہا ہے کہ بھئی میں نے تو آج تہجد پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، لیکن تو نے دکان پہ آ کر اپنے نوکر کو گالی دی، کیا اسے دین میں شمار نہیں کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں 2، جس میں ایک عبادت کی تھی، ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن نماز ہے، اور پھر کیا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُمْ، تمہاری ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ انسانی سائیکولوجی ظاہر ہے کہ انسان اپنوں کے ساتھ، برابر والوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ تو اچھے سے ملتا ہے، لیکن جو ہی نوکر کا معاملہ آیا تو انسان تو اسے اپنا غلام سمجھ رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے بھی شرف انسانیت سے بخشا۔ حقیقت یہ ہے انس بھائی کہ قرآن کریم میں اللہ نے رشتوں کو آزمائش کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ رشتے صرف ماں باپ کے نہیں، بیوی بچوں کے نہیں، میرے نوکروں کے ساتھ رشتے، میرے انڈر میں رہنے والوں کے ساتھ، میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میرا رشتہ، میرا برتاؤ، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ ایک ہی لفظ میں اللہ ذکر کر دیتے ہیں، اتصبرون، ہم دیکھ رہے ہیں تم میں کون زیادہ صبر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک اور ہتھوڑا پڑ رہا ہے، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، بہانے مت بناؤ، تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے مصعب، بہت بڑی بات، اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور آپ جس طریقے سے بتلا رہے ہیں پتہ ہی چلتا ہے قرآن کریم نے اس طرف بہت زیادہ رہنمائی فرمائی ہے۔ اب اکثر ہم لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، یا کہیں کاسکاری کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کہیں ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں میرے ذمے میرے دین نے کیا لگایا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری امانت کی ہے، وقت امانت ہے، کام امانت ہے، اور جو کوئی کارپوریٹ لائف میں ہو رہا ہے یا انڈسٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایک طرف رکھیں۔ ہمارا اصل یہ ہے کہ ہم ٹرینڈ کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بزنس میں ایسے ہوتا ہے، اکثر جواب دیتے ہیں کہ بھئی تم اس فیلڈ میں نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ٹرینڈ سے بالاتر ہے، اسلام دنیاوی موڈ جو ایک کارپوریٹ لائف جس پہ چل رہی ہے، یا پھر ایک انسانیت کی بھیڑ جس پہ جا رہی ہے، اس سے آزاد ہے، کیونکہ انسان اخلاق کی ایک لمیٹیشن کے ساتھ انسان کو باندھ سکتا ہے کہ اس سے باہر تم نہیں نکل سکتے۔ اس لیے کام کاج وغیرہ کے اعتبار سے سب سے پہلی ذمہ داری امانت کی۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پیسہ کام کا اور وقت کا مل رہا ہے،
تم ان دونوں کی حفاظت کرو۔ حتیٰ کہ ہم نے کچھ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا کہ وہ جب سرکاری اسکولس وغیرہ میں کام کرتے تھے، اگر 1 گھنٹے نہیں پہنچے ہیں تو 1 مہینے کے بعد وہ اس کی سیلری نہیں لیتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ 30 دن 50 لیکچر کا مجھے سیلری مل رہی ہے، اگر میں یہ زیادہ لے لیتا ہوں تو میں نے تو یہ کام کیا نہیں ہے، تو یہ تو حرام کی کمائی مجھ تک پہنچ گئی، اس لیے وہ واپس کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ احساس انسان کے سامنے جب ہوگا کہ میں جتنا امانت داری کے ساتھ کام کروں گا اتنا مجھے ملنا ہے، باقی اگر مجھے مل رہا ہے تو وہ زائد ہے، اور یہ تو کائنڈ آف خیانت ہے۔ بہت بڑی بات ہے مصعب۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کو ساری چیزوں کی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بہترین سے بہترین اسکول میں ڈالتے ہیں، ٹیوشن اچھے سے اچھا رکھواتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں اچھا ہی گمان رکھوں کہ وہ سارے پھر مدرسے میں بھی بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، مکتب میں، جو کہ عامتاً شہروں میں کم ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں جو بات کرنے لگا ہوں نامناسب بات ہے، لیکن میرا دل بڑا اس پہ، میں خود اپنی ذات سے بڑا تکلیف میں ہوتا ہوں جب یہ چیز دیکھتا ہوں کہ ہم بچے کو دلواتے ہیں 5-6 گھنٹے مدرسے اسکول کے اندر، 2 گھنٹے ٹیوشن میں، اور پھر ہم کسی استاد جی کو، کسی قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو کہیں گے کہ بھائی گھر آ کے پڑھا لو۔ وہ آدھے گھنٹے میں کیا ہی پڑھنا ہوگا؟ تو پہلے تو وہ کوئی نظام صحیح بن جائے، اللہ کرے۔ ماں باپ کے ذمہ اس بچے کو کیا سکھانا ہے؟ سب سے پہلے تو ادب سکھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ ہے، ماں اسے ادب سکھائے۔ ادب کس کا سکھائے؟ برتنے کا ادب، بات چیت کا ادب۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں تو انہیں سکھائے کہ بھئی کپڑے پہننے کا ادب، ان کے سامنے کپڑے نہ بدلے جائیں، ان کے کپڑے کسی اور کے سامنے نہ بدلے جائیں۔ اگرچہ بچی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ 2 4 5 سال تک تو کیا فرق پڑتا ہے، بچے کے بھی، لڑکے کے بھی کپڑے بدل رہے ہیں، لڑکی کے بھی کپڑے بدل رہے ہیں۔ نہیں، بالکل فرق پڑتا ہے۔ بچوں کے اندر ایک احساس جاگتا ہے جسم کی اور روحانیت کے اعتبار سے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ جسم نارمل سی چیز ہے، کوئی دیکھ لے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور آج بچے جلد حساس ہوتے جا رہے ہیں، سینسیٹیو بہت جلد سمجھ رہے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ بلکہ 7-8 سال میں انہیں ساری باتیں، 70 کی باتیں انہیں پتہ چلتی ہے جو ایک مرد و عورت کو بڑے ہو کر پتہ چلنی تھی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد پتہ چلے، بالغ ہونے سے پہلے یہ ڈیزائرز شروع ہو جاتی ہیں۔ بالغ ہونا اس کا کمال ہے۔ لہٰذا ماں باپ کی بلکہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے آداب سکھائیں، اخلاق سکھائیں، اور اس کے بعد میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم سیدھا آرڈر کرتے ہیں نماز پڑھ لے۔ جی، یہ اصل سننا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں روزہ رکھ لے۔ نماز کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، اللہ کون ہے، تیرا کریٹر کیوں تجھے پیدا کیا ہے، وہ ہم کبھی نہیں سمجھاتے ہیں۔ کئی بچوں کو آج بھی آپ دیکھیں، مدرسے جاتے ہیں بچے، ان سے پوچھیں تمہارے نبی کا نام کیا ہے تو وہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بچوں کو پڑھاتا ہوں کہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ، ہمیں پورا کہنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم نے اللہ سمجھا دیا کہ تمہارا رب کون ہے، پھر صرف نماز کا یہ کہنا کہ جا کر نماز کی پوری حقیقت انہیں سمجھائے، پھر سجدے میں جائیں گے تو انہیں بھی وہ کیفیت حاصل ہوگی۔ اسی طرح روزہ تو وہ سمجھیں گے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا ہے، مطلب صرف حکم نہیں کرنا بلکہ ان کے پاس بیٹھ کر مذاکرہ کرنا ہے، دین کا انہیں سمجھانا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، رب کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت۔ بچوں کو ان باتوں میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن کوئی کہنے والا نہیں ہوتا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو دادی اور نانی سے واقعات سنے تھے، قرآن کریم میں 25 انبیاء کا ذکر ہے، وہ ساری نانی سے سن چکے تھے، بچپنے ان کے ساتھ سوتے تھے، ان کے پاس لیٹتے تھے تو وہ سناتی تھی۔ آج شاید بڑے افسوس کی بات ہے کہ آخری جنریشن کو ہم قبر کے حوالے کر رہے ہیں اور ہم ان کی جگہ پر آ رہے ہیں لیکن ان کی جگہ ہم نہیں لے پائیں گے۔ وہ بیسٹ جنریشن، آخر میں آنے والی بیسٹ جنریشن تھی کہ وہ بڑے صابر بھی تھے، شاکر بھی تھے، فکر مند بھی تھے، دیندار بھی تھے، دعائیں دینے والے بھی تھے۔ آج ان میں سے کوئی صفت شاید اللہ معاف کرے ہم میں نظر نہیں آتی۔ بالکل۔ تو ہم اتنے کمزور ہیں ان کی دعاؤں، ان کی محنت کے باوجود، ہماری محنت زیرو ہے، تو ہم سوچیں ہمارے آئندہ کی نسل کا کیا ہوگا۔ بہت بڑی بات کی مصعب آپ نے، اللہ یہ ہم سب کو سمجھا دے۔ میں آخری بات پہ آؤں گا، مصعب بہت زبردست باتیں کر رہے ہیں اور اس پہ کتنے ہی مسئلے ہیں اور کتنی چیزیں ہیں جو آج معاشرے کے اندر ہیں، لیکن اب وقت گنجائش مجھے نہیں دیتا کہ میں اس پہ بات کروں۔ تو حضرت سے میں آخری بات کروں گا کہ مصعب زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، پرسکون کرنے کے لیے اور اپنے اندر عالی اخلاق پیدا کرنے کے لیے کوئی شخص شروع کرنا چاہتا ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں وہ آگے نکلے، تو اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا اور پہلی سیڑھی کا سٹیپ کیا ہوگا مصعب؟ سب سے پہلا قدم حسن ظن، اپنی سوچ کو اچھا کرے۔ اپنی سوچ کو، حسن خیال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
جسے حسن خیال نصیب ہو گیا کہ غلط چیزوں میں بھی اگر اسے اچھائی نظر آتی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں نہیں جاننا لوگوں کے بھید، اور ہمیں سائیکولوجی کا ماسٹر نہیں بننا کہ میں لوگوں سے مل کر ہی سمجھ جاتا ہوں کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے۔ اللہ کو چالاک مومن پسند نہیں ہے، اللہ کو بھولا بھالا مومن غلط پسند الفاظ ہے اگر ہم کہتے ہیں۔ بالکل غلط الفاظ ہیں، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو اکثر غلطی کرتے دیکھا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا، چلیے 100 لوگوں سے آپ ملے، 99 کو آپ نے اچھی طرح پہچان لیا اور ایک کو آپ نے غلط پہچانا اور وہ آپ کی زندگی سے چلا گیا۔ میں نے والد صاحب کو دیکھا ہے، والد صاحب ہر کسی کے ساتھ برابر، حالانکہ زندگی کے کچھ تجربات تلخ رہے، کڑوے بھی رہے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی یہ گرہ نہیں لگا دی کہ آج سے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والا ہر شخص اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ یا تو ہماری زندگی میں رکتا ہے یا ہمیں سبق سکھا کر جاتا ہے۔ سبق سکھا کر جاتا ہے تو اس سبق کو یاد رکھنا ہے، زندگی میں لوگوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، ورنہ انسان تنہا رہ جائے گا۔ آج آپ کس سے معاملہ کرو گے؟ ہر کوئی، غلطیاں تو مجھ پہ بھی ہیں نا، کمزوریاں تو مجھ میں بھی ہیں۔ اگر میں دوسروں کے ساتھ کرتا ہوں تو ایک وقت آئے گا انسان اپنی بیوی سے بھی لڑے گا، بچوں سے بھی لڑے گا، اپنے باپ سے بھی لڑے گا۔ کمزوری سے کوئی پاک نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ حسن ظن ہے، کیونکہ اگر حسن ظن آ گیا تو اس کے بعد الفاظ آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ حسن خیال کے بعد سب سے پہلے الفاظ کو چن کر استعمال کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب بھی کچھ کہے تو بہتر کہیں۔ کیوں بہتر کہیں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، تم برے نہیں ہو، چلیے شیطان تمہارے درمیان دشمنیاں ڈال دیتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں بات کی، میں نے ادھر ادھر الفاظ جوڑ جاڑ کے بات کی، ڈبل میننگ بات کی، میں نے طعنہ دیا، میں نے پاسٹ یاد دلایا، میں نے کسی پر تہمت لگائی، کیا ہوا؟ ان الشیطان ینزغ بینہم۔ انسان رات کو سونے سے پہلے سب کچھ ریپلے ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے، اس کے پیچھے انٹینشن غلط ہے، نیت غلط ہے، اور پھر جب شیطان یہ ڈال دیتا ہے وہ بدلے پہ آ جاتا ہے، اور پھر یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اپنا شیطان یہاں تک کام کر جاتا ہے کہ آج خاندان تباہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حسن ظن۔ یہ ٹوٹا، انسان نے الفاظ بدلے اور دشمنیاں آگے بڑھتی چلی گئی۔ بہت بڑی بات ہے۔ مصعب کی پوری بات کا لب لباب یہی تھا کہ ہم اپنی سوچ کو بہتر سے بہتر بنائیں، لوگوں کے ساتھ کے سلوک کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں، اور پھر جو آخری انہوں نے بہت بہترین طریقے سے ایک بات بتلائی کہ حقوق ہمارے یہاں سب کے رکھے، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی رکھے۔ تو مصعب میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکال کر آئے، ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے ایک دو دفعہ۔ آخری آیت ذکر فرما کر اپنے بات ختم کرتے ہیں۔ اگر اس آیت کو گہرائی سے سمجھ لیتے ہیں نا تو عبادت اور نیکی کا کانسیپٹ واضح ہو جائے گا کہ تم نماز روزے عبادات سے مسلمان تو ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ اور یہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے، بلکہ اللہ نے پہلے ذکر فرمایا ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ بھلائی کا کام کرے، اور پھر بھلائی کے کاموں کو ذکر فرمایا کہ بندوں کے حقوق کو ادا کرے۔ ان حقوق کو ذکر فرما کر اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، پھر اللہ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ تو یعنی اصل نیکی یہ ہے کہ انسان کا دل بھلائی سے بھرا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھلائی سے محروم وہ ساری خیر سے محروم، حرم الرفق حرم الخیر کلہ۔ اس لیے انسان بیلنس کرے، اصل تو یہ ہے دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر کرے، محاسبہ ہو، عبادات بھی چل رہی ہیں اور ساتھ میں اخلاق کو بہتر 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 بناتے بناتے اللہ کے یہاں نیک بن جائے، مومن بن جائے، جو کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ بہت بڑی بات ہے مصعب، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اس اخلاق کے اوپر ہمیں لا دے جس اخلاق کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے، اللہ وہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ صاحب پھر ایک دفعہ آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، احسان مند ہے۔ وہ لم یشکر اللہ ولم یشکر الناس کے زمرے میں کہ میں شکر گزار ہوں جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم دونوں کو مل کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ آپ میری حقیر سی دعوت پہ اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں اس کا بہترین بدلہ دے۔ آمین آمین، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو بہت اچھی چیزوں کو لے کر، جو خاص طور سے اللہ کرے ان ساری باتوں کو اللہ مجھے سمجھا دے اور میری زندگی میں ڈال دے۔ آمین۔ تو اسی طریقے سے ہم اور بھی علماء کو اور اللہ کے نیک بندوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہاں تک ہم سب کو اجازت دے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔